اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ابتداً آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مبارک تاریخ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ بہت ہی قابل تقدیر ہے ایسا اقدام جو بعض برادران طالب علم نے یہ اٹھایا اور کیا، اور ضرورت ہے کہ انقلاب کے مسائل پر بنیادی طور پر خصوصاً طلاب کے درمیان میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی جائے اور مختلف مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا دقت کریں، تھوڑا سا غور کریں مسائل پر، دنیا کے مسائل پر، تو یہ بات بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے ہر انسان کو کہ یہ اسلامی انقلاب جو آیا یہاں پر، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ جس طریقے سے اسلام کسی سرزمین یا کسی سرحد تک محدود نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جو انقلاب آیا کہ جس کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے قول سے، کہ یہ انقلاب کسی ملک کا انقلاب نہیں ہے، ایران کا انقلاب نہیں ہے، بلکہ ایک اسلامی انقلاب ہے. اور اس پر اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہ بات بہت واضح ہے اور بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تاریخ، بڑی انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے یہ انقلاب اسلامی، کیونکہ تاریخ میں کبھی کبھی ایسے بڑے موڑ آتے ہیں کہ جو دیر تک تاریخ کو متاثر کر سکیں. دونوں طرف سے ایسے موڑ آتے ہیں، کبھی تاریخ میں ایسے اچھے موڑ آتے ہیں اور کبھی تاریخ میں ایسے برے موڑ آتے ہیں. اچھے موڑ آئیں تو اس کو دیر تک متاثر کرتے ہیں تاریخ کو، چونکہ معیار یہی ہے کہ ایک ایسا موڑ کہ جو زیادہ لوگوں کو متاثر کرے، زیادہ دنوں تک اس کا اثر باقی رہے اور اس کی تاثیر دیر پا ہو. یعنی تاریخی موڑ ہم اسی لحاظ سے، یعنی اس کے اثرات کے لحاظ سے اس کو طے کر سکتے ہیں کہ کون سا موڑ بہت اہم موڑ آیا ہے. بہت سے برے موڑ بھی تاریخ میں آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں برے موڑ آئے ہیں اور برے موڑ بھی بڑے موڑ آئے ہیں؟ اس لیے کہ برائیوں کے میدان میں انہوں نے دیر تک ایسے موڑ نے تاثیر ڈالی ہے. یعنی تاثیر کے لحاظ سے جو تاریخ میں واقعہ پیش آتا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ہم بعد میں عرض کریں گے کہ یہ جو یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس پورے 10 دن کے درمیان میں 3 دن یہ گفتگو رکھی گئی الگ الگ موضوعات پر، اور سارے موضوعات جو ہیں وہ اس میں تاثیر ہی کی گفتگو ہے. یعنی انقلاب اسلامی اور عالمی دنیا کے مستضعفین آج کا جو موضوع ہے، اسی مناسبت سے یہ آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی. یا انقلاب اسلامی اور عالم اسلام، یا انقلاب اسلامی اور جہان تشیع. البتہ انقلاب کو اس کے بنیادی اصولوں کے ذریعے سے اگر سمجھا جائے تو وہ سمجھ زیادہ بہتر اور زیادہ اہم ہے، کہ البتہ سخت ہے، وہ 1-2 دن اور کی گفتگو میں وہ ممکن نہیں ہے، لیکن
ایک طریقہ، آسان طریقہ انقلاب کو سمجھنے کا یا کسی بھی چیز کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے اثرات کے ذریعے سے سمجھا جائے، اور یہ بہت ہی آسان ہے۔ ہر انسان آسانی سے تھوڑا سا اس کے اثرات میں توجہ کرے تو فوراً جو ہے اس کے اثرات کے ذریعے سے اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ کم سے کم طالب علموں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ یہ ہاں ٹھیک ہے، عوام کی حد تک ٹھیک ہے کہ عوام کسی بھی واقعے کو اس کے اثرات کے ذریعے سے اسے سمجھے، اور چونکہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اسے، لیکن طالب علموں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس عظیم انقلاب کو اس کے بنیادی اصولوں کے ذریعے سے، اس کے مبانی کے ذریعے سے سمجھا جائے، اس کے اسلامی مبانی، اس کے توحیدی اصول، اس کے قرآنی اصول، انقلاب اسلامی کے کربلائی اصول، انقلاب اسلامی کے حسینی اصول، یہ سارے اصول، عاشورائی اصول، یعنی اگر اصولوں کے ذریعے سے سمجھا جائے تو اس کی حقیقت زیادہ بہتر طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے۔ لیکن آسان اگر انسان کو سمجھنا ہے آسانی کے ساتھ کسی مسئلے کو، تو اثرات کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو موضوعات رکھے گئے ہیں وہ اثرات کے لحاظ سے کہ انقلاب اسلامی نے مستضعفین جہان، دنیا کے مستضعفین پر کیا اثرات ڈالے ہیں، یا انقلاب اسلامی نے پورے عالم اسلام پر کیا اثرات ڈالے ہیں، یا انقلاب اسلامی نے عالم تشیع پر اور مومنین پر کیا اثرات ڈالے ہیں، کہ جس کی گفتگو بعد میں ہوگی۔ لیکن ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ دیکھنا ہے، پہچاننا ہے کہ تاریخ میں بڑے موڑ کیسے آتے ہیں، تو اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پہچاننے کا طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے اثرات کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے، کتنے دیرپا اثرات ہیں، اچھے موڑ جو تاریخ میں آتے ہیں یا برے موڑ جو تاریخ میں آتے ہیں۔ مثلا اگر فرعونی حکومت کا نظام قائم ہوا تو تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا، لیکن بہت ہی برا موڑ تھا۔ ایک ایسی سرزمین پر کہ جہاں پر انبیاء کی اولاد تھی، جناب یعقوب کی اولاد نے آ کر حکومتیں کی تھی، جناب یوسف نے توحیدی نظام وہاں پر قائم کیا تھا، توحیدی حکومت برقرار کی تھی، اور وہاں پر آنے کے بعد ایک فرعونی نظام قائم ہو، اور فرعون کے بعد دوسرا فرعون، دوسرے فرعون کے بعد تیسرا فرعون، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے کہ جو قرآن نے جگہ جگہ بار بار متعدد مقامات پر جو مختلف صفات کے ذریعے سے بیان کیا کہ کہاں تک کتنے اثرات ڈالے فرعونی نظام نے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا موڑ تھا، لیکن بہت ہی برا موڑ تھا۔ بنی امیہ کی حکومت تاریخ کا ایک بہت ہی اہم بڑا موڑ تھا، لیکن بہت ہی برا موڑ تھا۔ بڑا یعنی جس کے اثرات زیادہ پڑنے والے ہیں۔ بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی جو کتنے قرنوں تک باقی رہی، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی برا موڑ تھا، لیکن تاریخ کا ایک موڑ تھا، بڑا موڑ تھا۔ اسی طریقے سے ہم دوسرے پہلو کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے بڑے موڑ جو آ کر تاریخ کو بہتر رخ کی طرف لے کر جائیں، تاریخ کو صحیح اقدار کی طرف لے کر جائیں، صحیح ویلوز کی طرف لے کر جائیں، انسانی ویلوز سے آشنا کریں۔ یہ بھی تاریخ میں موڑ آئے، بڑے موڑ، کہ ایسے بڑے موڑ بار بار تاریخ میں نہیں آتے۔ مثلا جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا موڑ ہے، نہ یہ کہ ایک نبی تھے اور وہ آ کر ایک زندگی گزار کر چلے گئے۔ اسی طرح جتنے اولو العزم انبیاء آئے ہیں، انہوں نے آ کر تاریخ میں ایک بڑا موڑ پیدا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ رسول اللہ کی بعثت تاریخ انسانی، پورے تاریخ انسانی کا ایک بہت ہی عظیم موڑ ہے۔ بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے، فرمایا کہ اگر اثرات کے لحاظ سے یعنی دن کی نحوست اور دنوں کی جو نحوست ہے یا دن کی جو خوبیاں ہیں وہ اس واقعے کی وجہ سے ہیں جو اس دن میں پیش آتے ہیں۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا پوری تاریخ انسانی کا سب سے عظیم دن اور سب سے زیادہ بابرکت دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کہ جب بعثت ہوئی تو ممکن ہے کہ ظاہر میں کسی کو کچھ نظر نہ آیا ہو،
رسول اللہ کی بعثت کے وقت شاید بہت سارے لوگ کچھ نہ دیکھ پائے ہوں، کچھ نہ سمجھ پائے ہوں، مکے کے لوگ کچھ نہیں سمجھے، عالم اسلام کے لوگ، دنیا کے لوگ کچھ نہیں سمجھے، عرب کے لوگ کچھ نہیں سمجھے، لیکن اس بعثت نے پوری انسانی تاریخ کو قیامت تک کے لیے متاثر کرنا شروع کیا، اور اس کا تاثیر اس کی جاری ہے۔ یہ ایک بڑا، اس لیے بڑا موڑ پڑتا کہا جاتا ہے۔ یا کربلا تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ ہے، بہت ہی بڑا موڑ ہے، کہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو ممکن ہے ظاہری طور پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میدان جنگ میں ایک بہت بڑے لشکر کے سامنے چند لوگوں کو، چند پاکیزہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اس واقعے کا کتنا بڑا اثر انسانی تاریخ پر پڑنے والا ہے۔ اسی طریقے سے انقلاب اسلامی جب وجود میں آیا تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ متوجہ نہ رہے ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے سے تاریخ میں کتنی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ تاریخ کا، کہ البتہ دشمنوں نے اسی وقت سے دیکھنا اور جاننا اور پہچاننا شروع کر دیا تھا۔ یعنی دشمنوں کے اقدامات کو اگر دیکھیں، انقلاب کے مقابلے میں جو کچھ کام کیا گیا اگر اس پہ نظر کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ اس انقلاب کا نتیجہ کتنا بڑا ہونے والا ہے اور اس کی تاثیر کتنی زیادہ پڑنے والی ہے۔ اگر تاثیر کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو بہت ہی آسانی سے یہ بات ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے اور سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ، اتنی عظیم انسانی تاریخ میں یہ جو انقلاب آیا ہے ایک تاریخ کا بڑا موڑ، ایک بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اس کو ہم دیکھتے جا رہے ہیں، اور مزید جتنا وقت اور آگے بڑھے گا اور جتنا انسانی سفر اور آگے طے ہوگا اور جتنا انسان کا شعور بیدار ہوگا، انسان مزید متوجہ ہوتا جائے گا کہ اس تاریخی موڑ کے ذریعے سے کس طرح پوری بشریت میں عظیم تبدیلی آ رہی ہے، کہ جو انشاءاللہ یہ تبدیلی آخر میں پہنچ کر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے متصل ہو سکے۔ تو اس بہرحال اتنے عظیم انقلاب کو اس نگاہ سے اگر دیکھا جائے کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ اس کے اثرات کے ذریعے سے آ کر ایک حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے، کہ انشاءاللہ کبھی فرصت ہو اس بات پر کی، اور البتہ کی ہمارے بزرگوں نے گفتگو اور متعدد لوگوں نے کہ آ کر نہ صرف یہ کہ اثرات بلکہ اس کے بنیادی اصولوں کے ذریعے سے، انقلاب کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے ذریعے سے اس انقلاب کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ لیکن بہرحال جو یہاں پر یہ موضوع ہے اس اعتبار سے تھوڑی سی گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دیکھیں، اس انقلاب کے جو رہبر ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات، نگاہ، امام کی جو نگاہ تھی بہت ہی وسیع نگاہ سے، اگرچہ ایک ہی بہت چھوٹے سے شہر میں درس پڑھ رہے تھے، حوزہ اس وقت قم کا حوزہ، اس کی وہ عظمت نہیں تھی جو ہم آج یہاں پر طالب علم یا عوام بھی حتیٰ آ کر اس کو دیکھ کر محسوس کرتی ہے، وہ عظمت نہیں تھی۔ یہ شہر بھی ایسا شہر نہیں تھا، بہت ہی ایک نظر انداز کیا گیا شہر، وہاں پر ایک نظام تعلیم میں ایسے وقت میں کہ جہاں پر طالب علموں کو خوف اور ڈر کی وجہ سے بہت سارے لوگ شہر کو چھوڑ کر قم کے اطراف کے باغات میں جا کر درس پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اس ایسے حالات میں باغ میں چھپ کر کہیں کنارے، حتیٰ بعض وقت بہت ساری خواتین ایسی جو گھر سے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتی تھی، کیونکہ حتیٰ اس مقدس شہر میں بھی پردے پر مشکلات تھیں، پردے پر پابندیاں تھیں۔ اسی حرم میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کے سامنے پولیس آفیسر نے خاتون کو پردہ اتارنے پر مجبور کر رہا تھا کہ جس کو امام دیکھ نہ سکے، اور آ کر اس کو تھپڑ بھی مارا، یعنی اسی جناب معصوم قم کے حرم میں، ایک ایسی جگہ پر ایک ایسے حالت میں، ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پر
درس پڑھنا انسان کے لیے مشکل تھا، حق کی باتیں کرنا انسان کے لیے مشکل تھا، اسلامی حتیٰ ظواہر کی رعایت کرنا بھی انسان کے لیے مشکل تھا، مجلسوں پر پابندیاں تھیں، ذاکروں پر اچھے جو ہمارے اب سب کی نگاہوں میں ہے، مثلا شہید مطہری پر کتنی بار پابندیاں ہوئیں، رہبر انقلاب پر کتنی بار پابندیاں ہوئیں، دوسرے بزرگوں پر کتنی مرتبہ پابندیاں لگائی گئیں، ممبر پر آنے پر پابندی، مجلسیں پڑھنے پر پابندی، عزاداری پر پابندی، حجاب پر پابندی، اتنے سخت حالات میں لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو سوچ رہے تھے وہ سوچ جو ہے ایک عالمی سوچ تھی۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ مکے کی سنگلاخ وادیوں کے درمیان میں سیاہ پہاڑوں کے درمیان میں جہاں آبادی بھی کچھ نہیں ہے، وہاں جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، یہ ابھی تھوڑی سی آبادی ہو گئی تھی ورنہ اس کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جب جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے تھے، بالکل ایک چٹیل سنگلاخ وادیوں کے درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا، اور آب زمزم کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے تھے، اور جناب ابراہیم جب ایسے شہر میں، کہ شہر کہنا مناسب نہیں، ایسی سرزمین پر آ کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، تو جناب ابراہیم نے جو دعائیں کی ہیں وہاں پر، وہ دعائیں یہ بتا رہی کہ ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم کی نگاہ کہاں کہاں تک ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ دعائیں کہ جناب ابراہیم جب یہ دعا کر رہے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ، اور دعائیں کرتے کرتے رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہ دعا تھی جناب ابراہیم کی، یعنی ایک ایسی جگہ پر جہاں زندگی کے بھی کوئی آثار نہیں تھے زمزم کے وجود میں آنے سے پہلے، جناب ابراہیم ایک ایسے نبی کی دعا کر رہے تھے، ایک ایسے رہبر کی دعا کر رہے تھے کہ جو آ کر لوگوں کو قیامت تک کے لیے نجات دے، تعلیم دے، تزکیہ کرے، پاک کرے، تلاوت کرے۔ یہ دعا جناب ابراہیم نے اس وقت کی جب جناب ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، مکے جیسی سرزمین پر سنگلاخ وادیوں کے درمیان میں۔ اس کے درمیان میں اس اندر بہت ہی اہم نقطہ پوشیدہ ہے، خاص کر طالب علموں کے لیے کہ موجودہ حالات کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو محدود قرار نہیں دے۔ موجودہ حالات کتنے ہی سخت، کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہوں، لیکن انسان کی نگاہ دور تک ہو، انسان کی نگاہ بلند ہو۔ جناب ابراہیم نے مکے کی چٹیل سنگلاخ وادیوں میں قیامت تک کے لیے رہبر کی فکر کی اور دعا کی، اور یہ دعا اللہ نے قبول کی، اور اس دعا کی قبولیت کو اللہ نے ایک عظیم احسان کے طور پر پیش کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان کے لیے ایسا عظیم رہبر جو ابراہیمی دعا کا تقاضا تھا، ابراہیمی دعا کا نتیجہ تو پیش کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ اسی راہ پر چلتے ہوئے، وہی انبیاء کی راہ پر چلتے ہوئے، قم کی ایسی سرزمین پر اور ایران کی ایسی بند فضا کے درمیان میں جو فکر کرتے تھے وہ ایک عالمی فکر، صرف یہ فکر نہیں تھی کہ قم میں درس صحیح طریقے سے پڑھایا نہیں جا رہا ہے تو کچھ ایسا کریں کہ درس پڑھایا جا سکے، قم میں مثلا قم شہر میں دینی فضا کو خراب کیا جا رہا ہے، ظواہر دین کی پابندی نہیں ہو تو کچھ ایسا کیا جائے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے، کچھ بہتر ہو جائے، نہیں، بلکہ ایک ایسی فکر کر رہے تھے کہ نہ صرف قم میں، نہ صرف ایران میں، بلکہ پوری دنیا میں مظلوم اپنی آواز کو اٹھا سکیں، اور اسلام کی جس کے بارے میں بعد میں گفتگو کی جائے گی کہ اسلام اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ سکے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور بہت ہی عظیم۔ ایک طالب علم ایک ایسے حالات میں اس طرح کی فکر کرنا، اور نہ صرف یہ فکر کرنا، نہ صرف یہ کہ تھیوری پیش کرنا، نہ صرف یہ کہ آئیڈیا دینا۔ دنیا میں اور جو انقلاب آئے ہیں، تھیوری پیش کرنے والے اور تھے، انقلاب لانے والے لوگ اور تھے۔ مثلا کمیونزم کا اتنا بڑا جو انقلاب آیا، تھیوری کہیں اور پیش کی گئی، انقلاب کہیں اور آیا۔ تھیوری پیش کرنے والا کوئی اور تھا، انقلاب لانے والے اور لوگ تھے، اور ایسے ہی ہوتا رہا تاریخ میں۔
یا جو مغربی دنیا میں انقلاب پیش آیا، کتنی لمبی مدت کے بعد دھیرے دھیرے تبدیلیاں آئیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسی بند فضا کے درمیان میں، اسی مشکل حالات کے درمیان میں صحیح اسلام کی حقیقی وہ تھیوری جو تھی، جو چھپی ہوئی تھی، کتابوں میں بند تھی، حوضوں میں بند تھی، اسے پیش کیا، اور اللہ نے یہ مدد کی، اور اللہ کا یہ احسان تھا، وہی احسان کی جو اس کے پہلے انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے احسان کیا، یہ احسان تھا کہ اللہ نے اسی انسان کے ذریعے سے یہ انقلاب بھی کامیابی کی منزل تک پہنچا۔ یہ تاریخیں جو انقلاب کے جشن کے طور پر منا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت سورہ قصص کی کہتی ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا یہ ارادہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہمارا ارادہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو زمین پر جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، مستضعف کا کلمہ سنتے رہتے ہیں یہاں پر، چونکہ بعض ظاہرین بھی موجود ہیں، لہذا ایک کلمہ مرض کرتے ہیں ضعیف، ضعف سے یہ لفظ بنا ہوا ہے۔ ضعف جس کو ہم اردو زبان میں عام طور سے ضعف کہتے ہیں یا ضعیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بوڑھے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ ضعف طاری ہو رہا ہے، عام طور سے صرف جسمانی پہلو کو دیکھ کر کہا جاتا ہے ضعف طاری ہو رہا ہے یا فلاں انسان ضعیف ہو گیا۔ ضعف کے معنی بوڑھا یا پیر ہونا نہیں ہے، بلکہ ضعف کے معنی ہے کمزوری، کمزور۔ چونکہ بوڑھے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، لہذا اردو زبان میں بوڑھے لوگوں کو ضعیف اور جسمانی کمزور لوگوں کو ان کے اوپر ضعف طاری ہو گیا ہے۔ اسی ضعف سے استضعاف کا کلمہ بنا ہوا ہے، جو قرآن میں بار بار، قرآن کا ایک بہت ہی اہم موضوع اور کافی بڑا موضوع ہے۔ قرآن میں متعدد جگہوں پر جو گفتگو کی گئی ہے دو پہلو سے، یعنی بالکل متضاد جو دو شکلیں ہیں، ایک شکل استضعاف کی، دوسری شکل استکبار کی۔ یہ دونوں کلمہ ہمارے جو محترم زائرین ہیں وہ بھی، اور بہرحال یہاں طالب علم ہیں ان سے معذرت کے ساتھ یہ کلمہ سنتے رہتے ہیں، استکبار اور استضعاف، مستکبرین اور مستضعفین۔ مستکبرین یعنی وہ لوگ جو بڑے نہیں ہیں لیکن خود کو بڑا بن کر دکھانا چاہتے ہیں۔ یہی آیت جو پیش کی، اس کے پہلے جو آیت ہے یہ سورہ قصص کی 5 نمبر آیت تھی، اس کے پہلے سورہ قصص کی 4 نمبر جو آیت ہے، ایک دنیا کے بڑے مستکبر کا ذکر وہاں پہ قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، فرعون جس نے زمین پر بڑائی ظاہر کی، علا علو، بڑا نہیں تھا، بہت ہی پست انسان تھا، بہت ہی گھٹیا انسان تھا، لیکن اپنے آپ کو اس نے بڑا بنا کر پیش کیا، بڑا بننا چاہا۔ علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہم، جس نے ایک گروہ کو اگر ضعیف کرنا چاہا۔ استضعاف اور استکبار، لوگوں کو ضعیف کرنا، یہ کام جو ہو رہا ہوتا ہے کرنے والا گروہ ایک ہی ہوتا ہے۔ البتہ قرآن کی ایک دوسری سورہ نساء میں آیا تو وہ بتاتی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستضعف بن کر رہنا پسند کرتے ہیں، ان کی قرآن نے مذمت کی ہے، نہ صرف مذمت کی بلکہ ان کو جہنم کی نوید بھی دی ہے قرآن نے، اسی کلمے کو استعمال کرتے ہوئے کہ وہی وہ لوگ کہ جن کو مستضعف قرار دیا گیا اور مستضعف بن کر رہنا بھی چاہتے ہیں، کمزور بن کر رہنا بھی چاہتے ہیں۔ ان سے جب فرشتے سوال کریں گے تم کیوں، یہ حالت تمہاری کیوں ایسی ہے، وہ تو کہیں ہم کو ضعیف رکھا گیا، ہم کو کمزور رکھا گیا، ہم کو کچھ نہیں دیا گیا۔ پھر فرشتے کہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کیا تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، تم اپنی جگہ میں کیوں رکے رہے، تم اپنی کمزوری کی حالت میں کیوں باقی رہے، جب تم پر ظلم ہو رہا تھا تو ظلم کی حالت میں کیوں باقی رہے، کیوں تم اپنے آپ کو مستضعف بنا کے رکھتے رہے۔ مستضعف گروہ الگ ہوتا ہے، لیکن مستضعف بنانے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مستکبر بنانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں کام ایک گروہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی ایک ہی گروہ ہوتا ہے جو خود کو مستکبر بنا رہا ہوتا ہے اور ایک بہت دوسرے بڑے گروہ کو مستضعف بنا رہا ہوتا ہے۔ ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ البتہ ان مستضعف لوگوں پر جو اپنی کمزوری کی حالت پر باقی رہنا نہیں چاہتے۔ عرض کیا میں نے، یہ قرآن کا ایک موضوع ہے، بڑا موضوع ہے، متعدد جگہوں پر قرآن نے اس موضوع پر گفتگو کی، دونوں استکبار پر بھی اور استضعاف پر بھی۔ ایک اچھا موضوع ہے جس پر تفصیل سے کبھی گفتگو ہو سکتی ہے قرآنی آیتوں سے
کہ کیا ان کے صفات ہیں، کیا ان کے رجحانات ہیں، کیا ان کی سوچ ہے، کیا ان کے فکر ہے، کیا ان کے طریقے ہیں، کیا ان کے حربے ہیں، یہ سب تقریباً قرآن نے بیان کیے ہیں۔ کہ مثلا اسی آیت میں بھی ان کے طریقوں کو بیان کیا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، جو فرعون جیسا مستکبر یہ کام کرتا تھا کہ مردوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی جان لے لیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، کہ اس کے اندر بھی بہت سارے اور بھی نقطے پوشیدہ ہیں۔ وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، کہ یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ مستکبرین اور مستضعفین کے صفات، رجحانات، طریقہ کار، یہ سب کیا ہے؟ وہ گروہ کہ جو آ کر خود مستکبر بن کر رہنا چاہتا ہے اور اپنے مستکبر بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسروں کو مستضعف بنائے۔ یعنی جو لوگ بڑے نہیں ہیں وہ جب بڑا بننا چاہیں گے تو حتماً دوسروں کو چھوٹا بنائیں گے، حتیٰ بڑے لوگوں کو چھوٹا بنانا چاہیں گے۔ مثلا جیسے مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک انسان کا قد جو ہے وہ مثلا قد کا چھوٹا بڑا ہونا یہ نہ کوئی فخر ہے نہ کوئی ہنر کی بات ہے۔ مثلا ایک انسان کا اگر قد چھوٹا ہے اور وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے درمیان میں دکھانا چاہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو وہ ایسی کوشش کرے گا کہ لوگ بیٹھ جائیں۔ مثلا ایک بڑے مجمع میں کوئی چھوٹے قد کا آدمی چاہتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ لوگ اسے دیکھ لیں، تو وہ ایسی کوشش کرے گا کہ لوگ کسی طرح بیٹھ جائیں، گر جائیں، چلے جائیں تاکہ اسے دیکھا جائے۔ اسی طرح فکری اعتبار سے وہ لوگ کہ جو پست ہوتے ہیں، وہ لوگ جو گھٹیا ہوتے ہیں، جو لوگ واقعاً ویلوز کے لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے، انسانی صفات کے لحاظ سے پست ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو لوگ بڑے ہوں ان کو کسی طرح سے کمزور کر دیا جائے، ان کو گرا دیا جائے، ان کی توہین کر دیا جائے، ان کی تحقیر کر دی جائے۔ لازم نہیں کہ حتماً فرعونی جیسا انسان یہ کرے، یہ صفت ہر انسان میں ہوتی ہے، انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس صفت کو بڑھانا چاہتا ہے، بڑھا لیتے ہیں۔ بعض وقت ممکن ہے کہ ہم اپنے درمیان میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے دوسروں کو ضعیف کر رہا ہو، دوسروں کو کمزور کر رہا ہو۔ حتیٰ ایک مولوی دوسرے مولوی کی تحقیر کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ خوب استکبار اس کے اندر پائی جاتی، اپنی مستکبرانہ صفت کی بنیاد پر دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، دوسروں کو حقیر بنا کر پیش کرتا ہے، دوسروں کو رسوا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود اپنے آپ کو بڑا بنا کر دکھانا چاہتا ہے۔ استکبار، یہ وہ پہلی صفت جو بتائی گئی شیطان کی کہ انہ کان من المستکبرین، بڑا نہیں تھا، اس کے اندر بڑائی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر دکھانا چاہتا تھا لہذا جناب آدم کو وہ حقیر کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو مٹی سے بنے ہوئے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے۔ اللہ کے سامنے آ کر آرگومنٹ کر رہا تھا، خود خالق کے سامنے آ کر بحث کر رہا تھا، کیونکہ اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتا تھا۔ وہ گروہ کہ جو اپنے استضعاف کی حالت میں باقی رہنا نہیں چاہتے، ان سے قرآن کا ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم یہ احسان کریں گے ان لوگوں پر کہ جن کو کمزور کیا گیا ہے۔ کیا احسان کریں گے؟ کہ نجعلہم ائمۃ، ان کو ہم لوگوں کا امام بنا دیں گے، وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم وارث قرار دیں گے۔ اس آیت کا ایک بڑا مصداق یہ خود انقلاب اسلامی، انہیں اللہ کا ایک عظیم احسان۔ اس آئم کے عظیم ترین مصداق انبیاء ہیں، ائمہ علیہ السلام، کہ جن کو لوگوں نے کمزور رکھنا چاہا، حکومتوں نے، مستکبرین نے، ظالمین نے ان کو کمزور بنا کر رکھنا چاہا، لیکن اللہ نے ان کے صفات کے ذریعے سے ان کو عظیم بنایا، اور ابھی تک وہ عظیم ہیں۔ لیکن اس کا ایک بہت ہی عظیم مصداق اس آیہ کریمہ کا یہ انقلاب ہے کہ جس کے ذریعے سے کمزور لوگوں کو، واقعاً مستضعف لوگوں کو، جن کو انتہائی حد تک کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، اور یہ اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ کے ارادے کے سامنے فقط اللہ کے اس ارادے کے عملی ہونے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مستضعف بن کر رہنا پسند نہ کرتا ہو۔ یہ اہم نقطہ ہے، بنیادی نقطہ یہ ہے۔ ممکن آپ کہیں کہ کوئی اللہ کا یہ ارادہ تاریخ میں یہ مرتبہ بار بار کیوں اور نہیں پیش آیا؟ یہ ہمیشہ پیش آنا چاہیے تھا، ہمیشہ ایسے انقلاب آتے رہتے، ہمیشہ کمزور لوگ حکومتوں میں آتے۔
اس کے لیے شرط ہے کہ ایک طرف مستکبرین کچھ لوگوں کو کمزور بنانا چاہتے ہیں، تو جو لوگ کمزور بن کر رہنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا یہ ارادہ پورا نہیں ہوگا، چونکہ سورہ نساء میں کہا گیا کہ اللہ قرآن کہتا کہ نہیں، نہ صرف یہ کہ ارادہ پورا نہیں ہوگا بلکہ قرآن ان کو جہنم کی بشارت دیتا ہے، مستضعفین کو۔ یہ آیت ہم بعد میں انشاءاللہ پیش کریں گے سورہ نساء کی، کہ ایک ہی آیت میں دو مرتبہ کلمہ دو طرح کے مستضعفین کا ذکر کیا گیا۔ ایک مستضعفین وہ ہیں کہ جن کو آ کر فرشتے کہتے ہیں کہ جب تمہیں کمزور بنایا جا رہا تھا تو تم خاموش کیوں تھے؟ کم سے کم تم اس سرزمین کو تم نے چھوڑا کیوں نہیں؟ کیوں اس سرزمین پر باقی رہے؟ لہذا تمہیں جہنم، تمہارے لیے جہنم ہے۔ الا المستضعفین، پھر دوسرے مستضعفین کا ذکر ہوا اسی جگہ پہ کہ جن مستضعفین کے لیے، ہاں یہ وہ مستضعفین ہے کہ جن کے لیے قانون ہے کہ اگر وہ مستضعف نما نہ ہو، مستضعف نمائی نہ کریں، اپنے استضعاف پر، اپنی کمزوری پر باقی رہنا نہ چاہتے ہوں، ان کے لیے قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، وہ لوگ کہ جو زمین پر کمزور قرار دیے گئے ہیں ان کو ہم آ کر نجعلہم ائمہ، ہم کو ہم ائمہ قرار دیں گے، ان کے ہاتھوں میں امامت ہوگی، وہ اگر دنیا کی امامت کر رہے ہوں گے۔ اور آج دیکھیں واقعاً دنیا کے حالات پر اگر تھوڑی سی انسان نگاہ کرے تو اتنی ساری سازشوں، اتنی ساری کوششوں کے باوجود باغ ڈور کس کے ہاتھ میں؟ اور یہ اعتراف کیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں یا ایک طالب علم کہہ رہا ہوں، طالب علم کو یہ بات کہنی چاہیے، نہ یہ کہ ایک طالب علم، نہ یہ کہ حوزے کا طالب علم، بلکہ یہ اعتراف کیا گیا ہے بڑی بڑی حکومتوں کی طرف سے کہ ہم ہزاروں پلاننگ کرتے ہیں، ہزاروں سازشیں رچتے ہیں، لیکن ہماری ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں ایک تقریر کی بنیاد پر، رہبر انقلاب کی ایک تقریر کی بنیاد پر۔ مثلا یہ 2008 میں کتنی بڑی، کتنے سالوں سے پلاننگ کی جا رہی تھی 2008 میں، لیکن ساری پلاننگ، ساری سازشیں سب کے سب خاک میں ملتی چلی گئیں صرف ایک خطبہ جمعہ کی وجہ سے۔ یونیورسٹی میں دیا گیا ایک خطبہ جمعہ اور سب نے آ کر اعتراف کیا، کتابوں میں لکھا۔ اتفاق سے جو استکبار کا سب سے بڑا نمونہ ابھی امریکہ ہے، امریکہ کے دو فارن منسٹرز نے، وزیر خارجہ، دو فارن منسٹر دو الگ الگ وقت میں جو رہ چکی ہیں، دونوں خاتون، اتفاق سے بعض نے اپنی کتاب میں اور بعض نے اپنی زبان پر یہ تقریر میں کہا کہ ہم جتنی بھی پلاننگ کرتے ہیں، جتنی بھی سازشیں کرتے ہیں، وہ سب کے سب ناکام ہو جاتی ہیں کس کے ذریعے سے؟ اس ایک تقریر کے ذریعے سے، ایک خطبے کے ذریعے سے، ایک بیان کے ذریعے سے، اور جس کا عملی نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ساری تاثیر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اگر کمزور لوگ، جن کو کمزور ساری دنیا مل کر جن کو کمزور بنانا چاہتی ہے، اگر وہ اپنی اس حالت سے نکلنا چاہیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان پر ہم احسان کریں گے، نہ صرف یہ کہ احسان کریں گے بلکہ دنیا کی رہبری اور دنیا کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے اور انہیں کو وارث قرار دیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استضعاف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک استضعاف ہے جو اقتصادی اور اجتماعی لحاظ سے ہے، کہ عام طور سے جو استضعاف کی بحث کی جاتی ہے تو ہماری نگاہوں میں یہی آتا ہے کہ جن کو مالی اعتبار سے، چونکہ بہرحال ہم زیادہ یہاں پر ہند و پاک کے رہنے والے لوگ، بہت سارا نظام بعض لوگوں نے دیکھا ہے، پہچانا ہے، کچھ بڑے لوگ آ کر دوسرے لوگوں کو کمزور بنا کر کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کمزور نہ رہنے دیا جائے تو پھر کس پر حکومت کریں گے؟ جو پہلے ہمارا نظام تھا کہ ابھی بھی بعض علاقوں میں، بعض سرزمینوں پر وہ نظام باقی ہے، یعنی مستکبر بن کر کچھ لوگوں کا رہنا اور دوسروں کو مستضعف بنانا، کمزور بنانا، چاہے وہ جس شکل میں ہو، نواب کی شکل میں، چودھری کی شکل میں، حاکم کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، جو نام موجود ہے، زمیندار کی شکل میں، یعنی باقاعدہ ایک لکھی ہوئی طے شدہ پالیسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا جائے تاکہ ان پر ہم حکومت کریں۔ یہ ایک بہت چھوٹے پیمانے پر بھی ہوتا ہے اور یہ کام ایک بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے، ملکوں کے پیمانے پر، کہ کچھ ملک آئیں دوسرے ملک کو کمزور بنا کر رکھیں تاکہ ان کے اوپر اپنی حکومت کو کر سکیں۔ تو یہ استضعاف اور یہ کمزوری
کبھی صرف ایسے ہی یعنی اقتصادی اور اجتماعی لحاظ سے ہوتی ہے کہ اقتصادی اور اجتماعی لحاظ سے انسان کو اتنا کمزور بنایا جائے کہ وہ نہ کوئی آواز اٹھا سکے، نہ وہ کچھ کر سکے، نہ کوئی عملی اقدام کر سکے، نہ کوئی قدم اٹھا سکے، اور اس طریقے سے اس کے اوپر حکومت جاری رہے۔ لیکن ایک استضعاف اور ہے کہ جس پر تھوڑی سی ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور بہت زیادہ وقت بھی نہیں لینا ہے انشاءاللہ، اور گفتگو بعد میں ہوگی۔ ایک استضعاف جس کا خود قرآن میں اور روایتوں میں بہت زیادہ اس پہ تفصیلی گفتگو کی گئی ہے اور تفاسیر میں اس کی گفتگو کی گئی ہے، جہاں انسان کو فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے انسان کو کمزور اور مستضعف بنا کے رکھنا، مستضعفین۔ حتیٰ اس میں بہت سارے مستکبرین بھی ذہنی لحاظ سے ممکن ہے شامل ہو جائیں گے، حقیقت میں نہیں ہوتے، جس کی قرآن نے جگہ جگہ پر آ کر، بعض جگہوں میں قرآن نے لیکن روایتوں میں اس پہ تفصیل سے بحث کی گئی، تفاسیر میں بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ یعنی ایک ایسا گروہ کہ جس کو معارف کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے مستضعف قرار بنا دیا گیا ہو، یعنی اس تک صحیح باتیں نہیں پہنچنے دی گئی ہوں، کہ یہ کام کرنے والے میں بھی مستکبرین کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، حقائق اس تک نہیں پہنچے ہوں، حقیقتوں سے وہ محروم رکھا گیا ہو، صحیح دین اس تک نہیں پہنچے ہوں، صحیح ویلیوز تک اسے آشنا، صحیح ویلیوز سے اسے آشنا نہ کیا گیا ہو۔ یہ فکری اور ذہنی اور دینی طور پر مستضعف لوگ، انقلاب اسلامی دونوں طرح کے مستضعفین پر اثر ڈالا انقلاب اسلامی نے۔ وہ مستضعفین جو اقتصادی اور اجتماعی لحاظ سے جن کو بہت ہی کمزور کر دیا گیا تھا، انقلاب اسلامی نے آ کر ان کے اندر یہ جرأت، یہ طاقت پیدا کی کہ آ کر اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور اپنا حق لیں۔ بعض کلمات ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے، اگر فرصت ہو سکے آخر میں تو ہم خالی جلدی ان کلمات کو پڑھیں گے آپ کے سامنے، کہ جو بنیادی اصول تھے امام کے، کہ جو اسلام سے لیے گئے اصول تھے، کہ ایک وہ گروہ کی جو اجتماعی لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے، اقتصادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے لحاظ سے اس کو اتنا کمزور بنا دیا گیا ہو کہ اس کے اندر کچھ بولنے کی جرأت نہ ہو، حتیٰ بڑے بڑے ملکوں کو اتنا کمزور بنا دیا گیا ہو، اتنا مستضعف کر دیا ہو کہ ان کے اندر جرأت نہ ہو۔ کہ ایک بڑی طاقتوں نے یہی کیا کہ اصل کسی ملک میں یہ جرأت نہیں تھی کہ بڑی طاقتوں کے سامنے کچھ آواز بلند کر سکے، آواز اٹھا سکے۔ انقلاب اسلامی نے آ کر یہ لوگوں میں جرأت پیدا کی، یہ تاثیر کی۔ عرض کیا کہ اس انقلاب اسلامی کے بہت سارے اصول کربلائی اصول ہیں، اور کربلائی اصول کی یہ بنیاد تھی کہ یہاں پر آ کر اتنی بڑے نظام اور حکومت کے مقابلے میں، یزیدی نظام کے مقابلے میں چند لوگوں نے آ کر نہ صرف یہ کی آواز اٹھائی بلکہ میدان کربلا تک آئے، اور آ کر قیامت تک لوگوں میں یہ جرأت پیدا کی وہ کہ اتنی بڑی سے بڑی حکومتوں کے مقابلے میں تھوڑے لوگ اپنی آواز اٹھا سکیں، اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ کہ انقلاب اسلامی کے کربلائی اصول میں ایک اصول یہ بھی ہے، ایک بڑی اصل یہ ہے کہ یہ جرأت لوگوں میں پیدا کرنا کہ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ان کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی آواز کو اٹھانا۔ تو ایک ان کے اوپر بھی انقلاب اسلامی نے اثر ڈالا، مستضعفین جہان کے لیے، وہ کسی بھی مذہب کے رہنے والے، اس میں اس طرح کے مستضعفین کے لیے مذہب نہیں اصل مسئلہ تھا، کسی بھی طرح کے مستضعف ہوں۔ اتنی جرأت پیدا کی کہ خود نیو یارک میں کھڑے ہو کر ایک مستضعف بنائے ہوئے ملک کے پریزیڈنٹ آ کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے شیطان کی بو آ رہی ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے امریکہ کا پریزیڈنٹ وہاں پہ تقریر کر کے گزرا تھا۔ اب یہ جرأت نہیں تھی، یہ انقلاب اسلامی نے آ کر لوگوں میں جرأت پیدا کی۔ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ یونو کی میٹنگ میں آ کر، چونکہ پہلے امریکہ کا پریزیڈنٹ وہاں پہ تقریر کر کے گزرا تھا، اور بعد میں ایک دوسرے کمزور جس ملک کو کمزور، مسلمان ملک بھی نہیں ہے، جب لایا گیا تو وہاں سے آ کر اس انداز سے کہ مجھے یہاں شیطان کی بو آ رہی، کیونکہ یہ جرأت پیدا کی، واقعاً یہ جرأت پیدا کی انقلاب اسلامی، نہ صرف کسی ایک ملک میں بلکہ پوری دنیا کے ممالک میں، کہ البتہ جو لوگ چاہتے ہیں، چونکہ ابھی بھی جو لوگ مستضعف بن کے رہنا چاہتے ہیں، جیسے بعض عرب حاکم جو واقعاً مستضعف بن کے رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن کا وعدہ اپنی جگہ پر باقی ہے کہ جہنم تمہارے لیے، وعدہ قرآنی۔ یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی جو آپ کے سامنے عرض کی، حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ سلسلہ
لیکن ایک اس طرح کے مستضعفین کے سامنے انقلاب اسلامی نے آ کر وہ جرأت اظہار پیدا کی تاکہ اپنے آپ کو اس سے نکالیں۔ ہم خود اپنے ملکوں کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ حتیٰ ابھی بہت پہلے کی بات نہیں ہے، ہم اپنے بچپن کے حالات کو بھی اگر تھوڑا ہمیں یاد ہو تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسا آرزو کرتے تھے کہ کسی طرح کسی مستقبل ملک کے پریسیڈنٹ کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے، ایک مرتبہ بیٹھنے کو مل جائے۔ بڑے بڑے ملک جو آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہو، ویسے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ، دنیا کے سیکنڈ ملک ہے، لیکن یہ آرزو کرتے تھے کہ ساتھ میں ملنا ہو جائے، کسی طرح سے جانا ہو جائے، جانے کی تمنا ہو، جانے کی آرزو۔ لیکن انقلاب اسلامی نے آ کر پوری دنیا کے مستضعف بنائے گئے ملکوں میں یہ حوصلہ اور یہ بات پیدا کی کہ وہ آ کر اپنی آواز کو اٹھا سکے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور اہم موضوع ہے کہ طاقت۔ لیکن دوسرا ایک موضوع جس پر ہم تھوڑا سا یہاں پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو فکری لحاظ سے، دینی لحاظ سے مستضعف لوگ ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ انقلاب اسلامی نے آ کر ان کے اندر ان مستضعفین میں بھی جن کو دینی اعتبار سے مستضعف رکھا گیا ہے، جن تک توحید کی آواز نہیں جانے دی گئی ہے، جن تک حق کی آواز نہیں جانے دی گئی ہے، آپ واقعاً آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا تاریخ اٹھا کر پیچھے دیکھیں انقلاب اسلامی کے پہلے کتنے لوگوں تک حق کی آواز پہنچتی تھی، کتنے لوگوں تک صحیح دین پہنچ سکتا تھا، کتنے لوگوں تک صحیح دین کی آواز پہنچتی تھی۔ ممکن ہم انڈیا پاکستان میں رہتے تھے، ہم عزاداری کرتے تھے، ہم جو ہے جشن منا لیتے تھے، ہم مجلس کر لیتے تھے، ہم حسین کربلا کا ذکر کر لیتے تھے، ہم دوسرے تو ہمارے پاس تو دین تھا، لیکن شیعت اور کہاں تھی؟ اور وہ جو بھی تھی شیعت، وہ جو ہے وہ کس حالت میں؟ لیکن وہ شیعت کی حقیقی آواز، وہ جو دنیا میں دینی لحاظ سے مستضعف لوگ ہیں، حقیقت کے لحاظ سے مستضعف لوگ ہیں، یہ اہم بحث ہے۔ آپ جا کر وہ مستضعفین کے اعتبار سے جو آیتیں ہیں قرآن میں اور جو روایتیں اس سلسلے میں ائمہ کی آئی ہیں، جو تفسیری بحثیں کی گئی ہیں کہ جو دینی لحاظ سے مستضعف لوگوں تک صحیح دین کی آواز ہی کہیں نہیں پہنچنے والی تھی، نہیں پہنچتی تھی۔ انقلاب کا ایک بہت ہی بڑا اثر یہ ہوا کہ ایسے مستضعف لوگوں تک ایک صحیح اسلام کی آواز پہنچی، ایک صحیح اسلام کا چہرہ دکھایا گیا ان کو۔ صحیح اسلام کی تصویر لوگوں کے سامنے۔ انقلاب کا ایک بہت ہی عظیم کارنامہ جو ہے دنیا کے سامنے وہ یہ ہے کہ انقلاب نے آ کر نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف شیعوں کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایک صحیح اسلام کی تصویر پیش کی، صحیح اسلام کا صحیح چہرہ پیش کی۔ بہت ہی حسین چہرہ، بہت ہی عظیم چہرہ۔ ورنہ اس کے پہلے جو چہرہ پیش کیا گیا تھا، یا وہ لوگ جو انقلاب سے متعلق نہیں ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے انقلاب کو نہیں سمجھا، وہ لوگ ابھی بھی جو اسلام کا چہرہ پیش کر رہے ہیں، وہ کتنا مکروہ چہرہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے ابھی بھی دنیا کے سامنے۔ کتنا گندا چہرہ، کتنا غبار آلود چہرہ، کتنا اپنے آپ سے لوگوں کو متنفر کرنے والا چہرہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی ساری برکتوں کو چھوڑتے ہوئے، ساری تاثیرات کو چھوڑتے ہوئے، صرف اسلام کی ایک تاثیر پر اگر ہم توجہ کریں تو وہی کافی ہے، اور سب سے بڑی تاثیر کہ یہ کہ انقلاب نے آ کر پوری دنیا کے سامنے، نہ صرف مسلمان، نہ صرف شیعہ، بلکہ پوری دنیا کے سامنے آ کر اسلام کا، محمدی اسلام، علوی اسلام، فاطمی اسلام، قرآنی اسلام، حسینی اسلام کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور دنیا کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے اور جو سب سے بڑی مشکل ہے انقلاب سے، وہ اسی بات کی مشکل ہے کہ انقلاب آ کر اسلام کا صحیح چہرہ پیش کر رہا ہے۔ عزیزوں، جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں پوری دنیا میں، وہ ساری کوشش اس بات کے لیے کی جا رہی ہے، داعش کو کیوں بنایا گیا، سیریا میں، عراق میں ایسے گروہ کیوں بنائے گئے، کیوں اتنا بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے، اتنے ذہن لگے ہوئے ہیں، اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان ساری کوششوں کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس چہرے کو کسی نہ کسی طرح خراب کیا جائے جو انقلاب اسلامی کے ذریعے سے پیش کیا جائے، اسلام کا چہرہ، اسلام کا حقیقی چہرہ، کہ اسلام کے اس حقیقی چہرے کو دیکھ کر لوگ کتنی تیزی سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ممکن ہمیں ہندوستان اور پاکستان میں اتنا زیادہ محسوس نہ ہو، جو ہندوستان پاکستان میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے تعصبات ہیں، لوگوں کے ذہن ابھی اتنا کھلے ہوئے نہیں ہیں،
لیکن جہاں پر لوگوں کے ذہن تھوڑا آزاد ہو چکے ہیں وہاں پر جا کر دیکھیں کس طرح لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اسلام کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انقلاب کے ذریعے سے آ کر لوگوں کے سامنے اسلام کا وہ حقیقی چہرہ پیش کیا. یہ بہت ہی بڑا مسئلہ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں انقلاب کا سب سے عظیم مسئلہ یہ تھا. اور دشمن کی بھی ساری سب سے بڑی کوششیں جو ہو رہی ہیں وہ اسی چہرے کو خراب کرنے کے لیے. ورنہ ہمارے پاس ایک ایسا اسلام تھا کہ حوض قم کے اندر حرم کے اندر چادر چھینی جاتی رہے، چادر اتاری جاتی رہے، لیکن کوئی بولنے والا نہ ہو، سب خاموش. لوگ جا کر حوضے کو چھوڑ کر باغوں میں مطالعہ کریں، باغ میں مطالعہ کریں، مباحثہ کریں، لیکن خود اسی مقدس شہر میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہم سے کیا لینا دینا. یہ چہرہ تھا، یہ بھی اسلام کا ایک چہرہ ہے. آج بھی اسلام کا چہرہ باقی ہے. آج بھی بعض لوگ اسی اسلام کے چہرے پہ فخر کر رہے ہیں، اسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں کی طرف سے، خود ہمارے اپنے درمیان میں، خود تشیعوں کے درمیان ہے. ممکن ہے اسی قم میں بھی ایسے لوگ ابھی موجود ہوں جو آ کر اسی اسلام کے چہرے کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کی جا رہی ہے. یہ وہ بھی دراصل دشمن کی سازشوں کے نتیجے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ پوری تاریخ میں گزرا. ایسے حالات میں یہ عظیم کارنامہ سامنے آیا، اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرنا. ابھی چند دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے. اگر اس کو ہم صحیح طرح سمجھیں اور اگر صحیح طریقے سے اس کو استعمال کر سکیں، خاص کر ہمارے جوان، تو یہ بھی تاریخ کا ایک بڑے موڑ کی شکل اختیار کر سکتا ہے. وہ چھوٹا سا خط رہبر انقلاب کا، شاید پتہ نہیں کتنا توجہ کی گئی ہے جوانوں کی طرف سے، مومنین کی طرف سے، شیعوں کی طرف سے اس خط کی طرف. ویسے ہی خط، ہر خط ایسے ہی اپنے خط کی طرح اس کو ہم نہیں سمجھیں. یعنی اگر اس کو صحیح طریقے، البتہ کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ جو ہمارے پاس خبریں ہیں کہ مغربی دنیا میں، یورپ کی دنیا میں، یورپ امریکہ کی دنیا میں اس خط کو، یہ نہیں کہ خط لکھا گیا، 2-4 دن ہم نے ذکر کیا اور 2-4 دن کچھ میسج جو رد و بدل ہوئے اور اس کے بعد ختم ہو گیا، اب واقعہ گزر گیا، واقعہ ختم ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں عزیزو. یہ خط 2-4 دن کے لیے نہیں ہے، 2-4 مہینوں کے لیے نہیں ہے، 2-4 سالوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خط اس وقت تک کے لیے نہیں ہے، اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ دنیا کا ہر آزاد سوچ رکھنے والا انسان آ کر اسلام کو صحیح طریقے سے پہچان نہ لے. یعنی یہ سلسلہ جاری ہے، ایسے نہیں خط لکھا گیا. بہت توجہ کی ضرورت ہے. بہرحال یہاں پر جو مومنین کی تعداد ہے، جو طالب علموں کی تعداد ہے، ان کے ذریعے سے ابھی ہے، کوششیں جاری ہیں. لیکن یہ نہیں کہ 2-4 دن بعد ہم سمجھے کہ بات ختم ہو گئی، ہم نے اپنی کوشش پوری کر دی اور بات لوگوں تک پہنچا دی. نہیں، بلکہ یہ رہبر انقلاب کا یہ نامہ، یہ لیٹر، یہ در حقیقت اسی انقلابی سلسلے کا جاری جو ہے، وہی اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرنے کا سلسلہ جو جاری ہے، اس کا ایک بہت ہی اہم رکن، ایک بہت ہی اہم موڑ ہے اسلام کے صحیح چہرے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا. وہ بھی ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے ذریعے سے. ایک چھوٹی سی گفتگو اس کے پہلے کرنے کی توفیق ہوئی تھی، وہاں پر عرض کیا تھا کہ اگر رہبر چاہتے تو ٹیلی ویژن کے ذریعے پہلے یہ خط دیتے، اپنی سائٹ پہ یہ خط دیتے، بلکہ ان سب کا نہیں استعمال کیا. ایران کے ٹیلی ویژن نے اس خط کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے حاصل کیا. ٹیلی ویژن سے خط نہیں آیا، خود اس کے اندر ایک بہت بڑا میسج پوشیدہ تھا، خود اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام پوشیدہ تھا کہ ایک بہت بڑا پوٹینشل، ایک بہت بڑا زمینہ ہمارے سامنے موجود ہے اور لوگوں کے ذہن بھی آمادہ ہیں. اس کے ابھی چند دن پہلے جو فرانس میں حادثہ پیش آیا، جو واقعاً بہت ہی دردناک تھا اور بہت ہی بڑی مشکل عالم اسلام کے لیے اور تمام شریف انسانوں کے لیے کہ ایسے مقدس ترین انسان کی اس طرح سے توہین کی جائے. لیکن جو سمجھدار قومیں ہوتی ہیں وہ مشکلات کو فرصتوں میں تبدیل کرنا جانتی ہیں، اور رہبر انقلاب کا یہ خط در حقیقت یہی تھا کہ مشکل کو فرصت میں تبدیل کرنا. اور واقعاً ایک بہت بڑی فرصت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر یہ خط لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے. اس خط کا بھی اصلی مقصد یہی تھا کہ اسلام کے صحیح چہرے کی طرف کس طرح لوگوں کو لایا جائے. یہ اصلی میسج بھی اس خط کا یہی تھا. یعنی وہ لوگ جو مستضعف بنائے گئے ہیں فکری لحاظ سے،
وہ لوگ جن کو آج کے داعش جیسے گروہ بنا کر لوگوں کو مستضعف کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی بولو یہ ہمارے میڈیا سے لیں، جو کچھ سمجھیں وہ اسی میڈیا سے سمجھیں، اور اس میڈیا نے آ کر لوگوں کو ذہنی اعتبار سے مستضعف بنایا ہے۔ دیکھیں وہ جو اقتصادی اعتبار سے مستضعف ہے وہ بھی اہم مسئلہ ہے، وہ بھی دردناک مسئلہ ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو ذہنی اعتبار سے اتنا مستضعف کر دیا جائے کہ ان کو اتنی بھی سوچنے کی صلاحیت نہ ہو کہ کوئی حقیقت لینا چاہے تو کہاں سے جا کر لے۔ اب یہ میڈیا کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے، اور ایک بہت بڑی مشکل کے درمیان مشکل کو رہبر انقلاب نے آ کر فرصت میں تبدیل کیا۔ البتہ ہمارے استاد بزرگوار نے بہت پیاری بات کی کہ نہ صرف یہ کہ یورپ کے جوانوں کے لیے، نہ صرف یہ کہ غیر مسلم جوانوں کے لیے، بلکہ یہ خط اور اس خط کا اصلی پیغام جو ہے وہ خود ہمارے لیے، مومن جوانوں کے لیے، شیعہ جوانوں کے لیے، مسلمان جوانوں کے لیے بھی اہم ہے کہ اسلام کو آ کر اس کے حقیقی ریسورسز سے پہچاننا، اور سب سے زیادہ بڑھ کر طالب علموں کے لیے اہم ہے۔ واقعی عزیزو، جو اگر اس مسئلے کو طالب علم سمجھ لے تو سب کو سمجھانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ طالب علم قم میں آ کر، حقیقی مرکز میں آ کر سالہ سال گزار دیں، 20 سال گزار دیں، لیکن آ کر اسلام کو اس کے حقیقی ریسورس سے نہیں بلکہ سیکنڈ کلاس یا تھرڈ کلاس کے ریسورسز سے اسلام کو سمجھ رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے، اور جس کے اثرات بہت ہی خطرناک اثرات جو بھی ظاہر ہیں، ہویدہ ہیں پورے طریقے سے۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ نہیں کہ صرف یورپ کے جوان یا صرف امریکہ کے جوان یا صرف غیر مسلم جوان، بلکہ خود مسلمان جوان، خود مومن جوان، خود شیعہ جوان، اور نہ صرف شیعہ بلکہ سب سے بڑھ کر شیعہ اسٹوڈنٹس، طالب علم آ کر اسلام کو اسلام کے صحیح ریسورسز سے سمجھیں۔ واقعاً ایک تھوڑا سا اگر سروے کریں ہم طالب علموں کے درمیان میں، دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو کن ریسورسز سے اسلام کن لوگوں نے سمجھا ہے، کیسے سمجھا ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ، یعنی خدا کی قسم اگر پوری دنیا کا کوئی بھی انسان توجہ نہ کرے رہبر کے اس خط پر، صرف آ کر طالب علم توجہ کر لیں کہ اسلام کو آ کر اسلام کے صحیح ریسورسز سے سمجھیں، یعنی کتنا اسلام ہمارے درمیان میں، طالب علموں کے درمیان میں سمجھا جاتا ہے، جو قرآن جس کا منبع ہو۔ قرآن ثواب کے لیے پڑھنا اور ہے قرآن کو سمجھنے، دین سمجھنے کا ریسورس بنانا ہے۔ ثواب کے لیے پڑھنا، البتہ کہ ثواب کے لیے پڑھنا وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ طالب علم کتنا پڑھتا ہے اور مومنین کتنا پڑھتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، یہاں پہ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن کتنا طالب علموں نے اسلام کو اسلام کے حقیقی ریسورسز سے سمجھا ہے، یعنی واقعاً کتنا قرآن سے سمجھا ہے، کتنا اہل بیت سے سمجھا ہے، کتنا اہل بیت کی حدیثوں سے ہم اسلام سمجھ رہے ہیں۔ ادھر ادھر کے غالیوں کی باتیں آپ دیکھیں کس طرح کی کتابیں طالب علموں کے درمیان میں رائج ہوتی ہیں۔ خود مجھے یاد ہے جب پہلی مرتبہ یہاں پر آئے ہم تو ہمیں کن کتابوں کی زیادہ سفارش کی، یہ کتاب خرید لیں، یہ کتاب خرید لیں، یہ کتاب خرید لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ واقعاً افسوسناک ہے، دردناک ہے، یعنی نہایت ہی غیر معتبر ذرائع کتابیں ہمیں بتائی جاتی، یہ کتابیں خریدی جائیں، اس سے اسلام سمجھا جائے، اس سے اہل بیت کو سمجھا جائے، اس سے اہل بیت کے مکتب کو سمجھا جائے۔ یہ مستضعف ہے، ممکن ہم قم میں رہتے ہوئے مستضعف ہوں گے اور مستضعف خود بنے ہوئے ہوں۔ ہم انقلاب اسلامی کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہے کہ صرف اقتصادی اور سماجی مستضعفین کو نہیں بلکہ دینی اعتبار سے جن کو مستضعف بنا کے رکھا گیا ہے، دینی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، شعور کے لحاظ سے جن کو مستضعف بنا کے رکھا گیا ہے، انقلاب نے آ کر ان کے لیے دروازہ کھول دیا ہے کہ یہ مستضعفین آ کر صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھیں، صحیح منبع سے اسلام کو سمجھیں، صحیح ریسورس سے اسلام کو سمجھیں۔ اس گفتگو کو ہم مزید دوسرے پروگرام میں اور ادامہ دیں گے، چند باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے خیال سے اب اتنا زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے کہ ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے چند کلمات بھی پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ جو کلمات بھی تھے وہ بھی انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے، کہ وہ بہت بنیادی کلمات کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اتنا یہ سب کچھ کافی نہیں، میں صرف ایک جملہ، آخری جملہ، جو بہت سارے جملے لکھے تھے، صرف آخری جملہ، 2 جملہ امام خمینی کے پیش کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں خداوند بمر برمن منت بنہ
وہ انقلاب اسلامی مارا مقدمہ فروریختن کاخ ستم ہمیں جباران، وہ افول ستارہ عمر متجاوزان در سراسر مبارز گردان۔ یہ دعا تھی امام کی، پروردگارہ ہم پر یہ احسان کر۔ قرآن نے وعدہ کیا احسان کرنے کا، قرآن نے کہا ہے بار بار احسان کرنے کو۔ اس احسان کی دعا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے احسان کی دعا کرے، پروردگارہ ہم پر یہ احسان کر کہ اس انقلاب کو تمام ظالموں اور جباروں اور مستکبروں کے تمام اصولوں اور تمام زندگی کو کہ کاخ اور محل کو ڈھانے کا ذریعہ بنا دے، اور بن رہا ہے عزیزوں۔ اور وہ ہمیں ملتہارا از برکات وراثت و امامت مستضعفان، اسی آیت کی طرف امام کے اشارہ جو آپ کے سامنے پیش کی، وراثت و امامت مستضعفان و پا برہنگان برخوردار کن۔ اور آخر میں امام کے جملہ، امام کی یہ دعا، ان انقلاب باید جہانی شود و مقدمہ برائے ظہور حضرت شود انشاءاللہ تعالی۔ یہ انقلاب ایک عالمی انقلاب بنے، ایک جہانی انقلاب بنے گی، جس کے آثار دھیرے دھیرے بنتے جا رہے ہیں، اس پر انشاءاللہ اور گفتگو کی جائے گی۔ اور انشاءاللہ یہ انقلاب امام عصر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور کا ذریعہ اور مقدمہ بنے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔